اس وقت ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی زد میں ہے، آفت کی لپیٹ میں ہے۔ انسانوں پر آنے والی یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ قحط سالیاں، سیلاب، زلزلے، در حقیقت اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ جو تم لوگوں پر مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے اعمال ہیں کہ جن کی سزا دی جاتی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ لوگوں کو بعض برے اعمال کی سزا نہیں، سزا جو ہے وہ انہیں دنیا کے اندر چکھا دیتا ہے، دنیا کے اندر دے دیتا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، ان سب سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں، انسانوں کی اپنی حرکتیں ہیں، جن کے بدلے پھر اللہ ان پر سزا، عذاب کسی بھی شکل اور کسی بھی صورت میں مسلط کر دیتا ہے۔ پہلی قوموں پر جو عذاب آیا اس کی وجہ بھی یہی تھی، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، گناہ کا عام ہو جانا، بدکاری کا عام ہو جانا، فحاشی عریانی کا عام ہو جانا، اللہ کی نافرمانی بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں جب حد سے بڑھتی اللہ کسی نہ کسی شکل میں پھر ان پر عذاب کو مسلط کر دیتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم جو اپنی جگہ پر کرتے ہو کرتے رہو، میں اپنا کام کرنے والا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، تم جو کرتے ہو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ پھر قوم شعیب پر عذاب الہی کا کوڑا برسا، زوردار چیخ نمودار ہوئی جس نے انسانوں کے کلیجوں کو چیر کے رکھ دیا۔ اس قوم کا جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی، لیتے پورا تھے، دیتے وقت ماپنے میں کمی، تولنے میں کمی، اور جو لوگ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناپ تول میں کمی بیشی کریں گے اللہ ان کی پیداوار کو کم کر دے گا اور اللہ ان پر قحط مسلط کر دے گا۔ آج سیلاب آیا، فصلیں اجڑ گئی، باغات تباہ ہو گئے، کھیتیاں ختم ہو گئی، ہزاروں ایکڑ اراضی رقبہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی پیشی کریں گے اللہ ان کی پیداوار کم کر دے گا، اللہ ان پر قحط کو مسلط کر دے گا۔ آج ہمارے تاجر، ہمارا معاشرہ، ہمارے بازار، ہماری مارکیٹیں اس چیز کو بڑی سمجھداری، بڑی اس کو چالاکی سمجھا جاتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، لوگوں سے لیتے پورا ہے، دیتے پورا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم وعدے کی پاسداری نہیں کرتی
اللہ ان پر قتل و غارت کا عذاب مسلط کرتا ہے، اس قوم کے اندر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، نہ حق قتل، آئے دن قتل و غارت اس قوم کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس قوم میں زنا کی عادت عام ہو جائے اللہ اس قوم پر موت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جو قوم زکوٰۃ روک لے اللہ پھر ان سے باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ یہ اعمال ہے، اپنے اعمال۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرے اس کو قحط سالی کی سخت مصیبتوں میں اللہ گرفتار کر لیتا ہے، اور پھر ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غریب کو اس کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ ان سے بارشیں روک لیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بارشیں بالکل نہ ہوتی۔ آج دودھ کے اندر پانی ملا کے دینا، وہ دودھ اس کے اندر چوتھا حصہ ہوتا ہے، باقی پانی ہوتا ہے۔ یہ ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ پہلے 1000 گرام کا کلو ہوتا تھا، پھر جس ہم جی 900 گرام کا کلو دیتے ہیں، اب 800 گرام کا کلو ہو گیا۔ تو کس طرح اس قوم پر پھر اللہ کا عذاب نہ آئے، کس طرح پھر یہ قوم مصیبتوں میں پریشان نہ ہو۔ زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ روک لیتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ روک رہے ہیں۔ جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے، غریبوں کو اس کا حق نہیں دیتی، پھر اس پر اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو قحط سے بچانے کے لیے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے، بھوک سے بچانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفالت کا نظام متعارف کروایا، مجبوروں کے لیے، مقہوروں کے لیے۔ کفالت کا نظام دنیا کے سامنے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس کا کوئی نہیں میں محمد اس کا سرپرست ہوں، میں محمد اس کا ولی ہوں، میں محمد اس کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں وعید سنائی، فطرانہ دینے کا حکم دیا، صدقے کے بارے میں حکم دیا۔ کس لیے؟ غریبوں کو اس کا حق ملے، امیر سے لے کر غریب کو دیا جائے، مال کی تقسیم چند خاندانوں کے اندر نہ رہے، دولت کی فراوانی اس پر چند خاندان مسلط نہ رہے۔ دولت کو تقسیم کیا، مال کو تقسیم کیا، امیر سے مال مل کے غریب کو ملے۔ اور پھر اسی لیے یہ جو عذاب، یہ مصیبتیں آج زنا دیکھ لے عام ہے، فحاشی عام ہے، برائی عام ہے۔ قوم مصر کو دیکھیں، مصر کے اندر اتنا زنا عام تھا کہ حکمرانوں کی بیویاں، ان کی بیگمات زنا کی لت کے اندر لتی ہوئی تھی۔ وہ وزیروں کی، وہ بادشاہوں کی بیگمات تھی۔ پھر جب اللہ نے ان پر 7 سال تک متواتر قحط کے عذاب کو مسلط کیا، 7 سال مسلسل ان پر قحط کا عذاب آیا، زنا عام ہونا، برائی عام ہونا، فحاشی عام ہونا۔ آج گلی گلی اور سوسائٹیوں کے اندر، علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر قحبہ خانے کھلے ہوئے ہیں، تھانے، پولیس، ادارے، یہ لوگ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم کے اندر زناکاری عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، وہ قوم اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر دیتی ہے۔
یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، آتی رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے نمٹنے کے لیے ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا آج تک اس کی نظیر نہیں دے سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت مدینہ کے بعد مہاجر، ان کے پاس کاروبار نہیں، بزنس نہیں، زمینیں نہیں، باغات نہیں، کام کرے تو کیا کرے، روزی کمائے تو کس طرح کمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نظام قائم کیا، مواقعت مدینہ قائم کیا، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ صحابہ نے محبت اور ایثار کی وہ مثالیں قائم کی کہ دنیا کائنات کی تاریخ آج تک محبت اور ایثار کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے اپنا آدھا کاروبار آدھے مہاجر کو دے دیا، کسی نے اپنا آدھا باغ مہاجر کو دے دیا، کسی کے پاس 2 باغ تھے، اس نے 1 باغ اپنے دوسرے بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا میں دونوں کو طلاق دیتا ہوں، جس کے ساتھ تمہارا جی چاہے تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ بیویوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، باغات کی قربانی دی۔ یہ ایثار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سکھایا، جو آپ نے ان کو پڑھایا، جو آپ نے ان کو تربیت کی۔ ایک حکمران ہونے کے ناطے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے اندر ایک ایسی تربیت پیدا کر دی۔ حکمران ہونے کے ناطے ایک ایسا نظام قائم کر دیا، اور یہ آپ ہی کا نظام کہ دنیا اس ایثار کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ جب مکہ میں قحط پڑا اور آپ کے صحابی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علاقے وہاں سے جانے والی گندم اور اناج اور غلے کو مکے کے لیے روک لیا۔ مکے میں قحط پڑ گیا، بھوک کی شدت بڑی۔ مکہ کے چودھری اور وڈیرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازلی اور ابدی دشمن تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درج کرتے ہیں کہ وہاں مکے کے حالات بڑے برے ہو گئے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں بھوک سے بلک رہی ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ اپنے غلام ثمامہ سے کہیں، اپنے صحابی سے کہیں وہ ہمارے لیے غلے اور اناج کے راستے کو کھول دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہمدردی کرتے ہوئے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، ان کا عقیدہ جو بھی ہے، ان کا نظریہ جو بھی ہے، انہوں نے مجھ پر جس طرح کے بھی ظلم ڈھائے ہیں، میں مصیبتیں برداشت کرتا رہا، یہ ظلم کرتے رہے، لیکن میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ ثمامہ ان کے لیے غلے اور اناج کے راستوں کو کھول دو۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں پڑے ہوئے قحط کو دور کرنے کے لیے پھر اس کو غلہ بھیجا، اناج بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کو، ان وبائی امراض کو، ان قدرتی آفات کو ایک ایسے انداز سے ہینڈل کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، اور بنیادیں رکھ دی کہ کبھی بھی قدرتی آفت آئے، کوئی مصیبت آ جائے کسی قوم پر، معاشرے پر، شہر اور بستی پر، انسانوں پر، جانوروں پر، تو کس طرح اس کے ساتھ نپٹنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دی، اور ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امال کا تقرر کیا، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی جو مارکیٹوں کو چیک کرتے، بازاروں کو چیک کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ریاست کی بنیاد رکھی اور اس ریاست کے اندر وسعت پیدا ہوئی تو پھر اس کو چھوٹے چھوٹے 14 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا، وہاں مختلف لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ کے بازاروں کو چیک کرنے کی ڈیوٹی تھی،
وہ مکہ کی منڈی کو دیکھے، مکہ کی مارکیٹ کو دیکھے، مکہ کے بازار کو دیکھے، اور اسی طرح مدینہ کی منڈی، مدینہ کا بازار، مدینہ کی مارکیٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی گئی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ چیک کرتے، منڈی چیک کرتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک غلے کا بہت بڑا سٹاک پڑا ہے، ڈھیر لگا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، اتنا عمدہ اناج دیکھ، اتنا پیارا غلہ۔ فرمایا کون ہے اس کا مالک، اس کو بلاؤ۔ پتہ چلا دو اس کے پارٹنر ہیں، بلایا گیا۔ لوگوں نے بتایا امیر المؤمنین انہوں نے اس اناج کو سٹاک کیا ہوا تھا، ذخیرہ اندوز ہے یہ لوگ، انہوں نے ذخیرہ کیا اپنے مال کو، تاکہ جب قحط پڑے، اناج کی کمی آئے، غلے کی کمی آئے، پھر ہم اپنی پسند کی قیمت پر اس کو مارکیٹ کے اندر فروخت کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جس آدمی نے ذخیرہ اندوزی کی، اناج کو سٹاک کیا کہ میں اس کو ریٹ بڑھا کے پھر اس کے بعد سیل کروں گا، من پسند قیمت لوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اسے کوڑ کی بیماری لگا دیں گے، یا پھر اس کو غربت اور افلاس کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ حدیث سنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک پارٹنر تو فوراً توبہ طائب ہو گیا، کہنے لگا جی میری توبہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ دوسرے نے کہا جی میرا اناج ہے، میرا غلہ ہے، میرا کاروبار ہے، میرا بزنس ہے، میں جب مرضی سیل کروں، جب مرضی نہ کروں۔ راوی لکھتا ہے اللہ نے اس بندے پر کوڑ کی بیماری کو مسلط کیا اور وہ کوڑ کی بیماری سے مر گئے۔ ذخیرہ اندوزی، اناج غلہ، ضروریات زندگی کو سٹاک کرنا۔ پھر اسی طرح جس قوم سے امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے، جس قوم سے نیکی کا حکم دینا ختم ہو جائے، برائی کا حکم دینا ختم ہو جائے، اس قوم پر بھی اللہ اپنے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، تم نیکی کا ضرور حکم کرو اور لوگوں کو برائی سے منع کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنے عذاب کو مسلط کر دے گا۔ عذاب کو مسلط کرے گا، حدیث کے اگلے الفاظ ہیں پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے ہمارا معاشرہ، ہماری قوم، ہماری سوسائٹی، ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، کوئی نیکی کی کسی کو دعوت دے، نماز کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، فحاشی سے منع کرے، عریانی سے منع کرے، شرک سے منع کرے، بدعت سے منع کرے، خرافات سے منع کرے۔ ایڈا صوفی تو کدھر ہے نا مولوی، ان مولویوں کا کام ہی یہ ہے، الٹا مولویوں پہ تان و تشنیع کی زبانیں گرم ہو جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نیکی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ کیا آج ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے کولیگز کو، اپنی برادری کو، اپنے مارکیٹ میں، کسی جگہ، اپنے گاؤں اور بستی کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دینے کا، برائی سے منع کرنے کا کس طرح کرتے ہیں؟ کیا اس کی کبھی ہم نے کوئی پلاننگ کی ہے، کبھی منصوبہ بندی کی ہے؟ یہ کچھ چند سیانے بندے بیٹھ کے علاقے کے، معاشرے کے، محلے کے، بستی کے، مارکیٹ کے طے کرے کہ یہاں پر ہم نے ملاوٹ نہیں ہونے دینی، یہاں پر ہم نے ناپ تول کے اندر کمی نہیں ہونے دینی، یہاں پر ہم نے کعبہ خانے قائم نہیں ہونے دینے، یا ہم نے منشیات کو جو منشیات کی فروخت ہے وہ نہیں ہونے دینی۔ کون ہے جو اس پر پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتا ہے؟ کون ہے جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے منع کر رہا ہے؟ جب نہیں ہوگا تو پھر آقا فرماتے ہیں اللہ ان پر اپنے عذاب کو مسلط کر دے گا۔ وہ عذاب
سیلاب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب قحط سالی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب بارشیں نہ ہونے کی طرح بھی ہو سکتا ہے، بارشیں بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب حکمرانوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب بجلی کے بلوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج آنے والے یہ بجلی کے بل، بتائیں کیا یہ پاکستان کی قوم پر عذاب نہیں ہے؟ غریب آدمی روزی کما کے بجلی کے بل پورے کرے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا پورا کرے، غریب آدمی بجلی کے بل پوری کرے یا گھر میں پڑی ہوئی بیمار ماں کی دوا پوری کرے، غریب آدمی بجلی کے بل پورے کرے یا بچوں کی فیس پوری کرے، کیا کرے غریب آدمی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ پھر تمہاری دعاؤں کو بھی نہیں سنے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ بڑی دعائیں کرتے ہیں جمعوں میں، خطبات میں علماء مولوی، اللہ اچھے حکمران عطا فرما، اللہ نیک حکمران عطا فرما، اللہ حضرت عمر جیسا عطا فرما، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ رکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، مورخین نے لکھا ہے کہ بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑوں کے ریوڑ فنا ہو گئے، اتنا بڑا قحط تھا۔ جو بچ کے جانور انہیں سوکھا لگ گیا۔ ایک انسان اپنے لیے بھیڑ کو ذبح کرتے لیکن اس کا گوشت دیکھ کے کھانے کو دل نہیں کرتا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ بازار سونے سے پڑے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے، کوئی ان کا خریدار نہیں تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں سونے کے سکے درہم اور دینار تھے، لیکن خریدنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کھانے کے لیے مال نہیں تھا۔ لوگ جنگلی چوہوں کے بل جو ہے ان کو کھودنے لگ گئے کہ ان میں سے کوئی کھانے کے لیے کچھ چیزیں مل جائے۔ اور پھر یہ قحط کی ابتدا جب ہوئی تو مدینہ والوں کی حالت بہتر تھی۔ مدینہ دارالحکومت تھا، ایک بڑا شہر تھا، ایک بڑی تجارتی منڈی بھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت تھی، لوگوں کے پاس وسائل تھے۔ اور پھر مدینہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنیت کا شعور بیدار کر دیا تھا، مدنیت کا شعور تھا لوگوں کے پاس۔ لیکن جو ارد گرد کے علاقے، جو گاؤں، جو دیہات، وہاں جب قحط پڑا وہاں بھوک کی وجہ سے لوگ مرنے لگے۔ لوگ پھر دوڑ کے بھاگ کے مدینہ آئے، مدینہ منورہ میں ڈیرے لگا لیے۔ مورخین نے لکھا کہ وہ مدینہ پہنچے اور پناہ گزینوں کی اتنی کثرت تھی مدینہ کے اندر کہ مدینہ پاک میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، سارا مدینہ ان پناہ گزینوں سے بھر گیا۔ اب مدینے والے بھی آزمائش میں تھے کہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے آنے والے مہاجروں کو، پناہ گزینوں کو، متاثرین کو کھلا دیا۔ اب ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ وہ بھی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، یہاں تک کہ وحشی جانور قحط کی یہ حالت تھی کہ جنگلوں کے اندر بھی کچھ نہیں تھا، وحشی جانور بھی انسانوں کے پاس آنے لگے۔ اتنا بڑا قحط تاریخ کے اندر نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو اقدامات کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں، وہ ایک مثالی انتظامات تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیت المال کے اندر جتنا مال تھا، وہ جتنی غذائی ضروریات تھی، وہ مدینہ کے باسیوں میں، مدینہ کے باہر رہنے والے لوگوں کے اندر تقسیم کر دی۔ جہاں جہاں تک سامان پہنچ سکتا تھا ان تک پہنچایا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا حکم دیا۔ لوگوں کو کہا کہ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے مغرب کے بعد لوگوں کو توبہ اور استغفار کی تلقین کرتے کہ لوگوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے استغفار کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتے، ساری رات مسلسل نماز پڑھتے رہتے، تہجد کے ٹائم اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے، رو رو کے دعائیں مانگتے۔ پھر رات کے کچھ حصے میں وہ نکلتے، پہرا دیتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور دعا کرتے، اللہ امت محمدیہ کو میرے ہاتھوں ہلاک نہ کرنا۔ لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے، مدینہ کی گلیوں میں جاتے، ارد گرد کے علاقوں کا چکر لگاتے، مدینہ کے باہر آئے ہوئے پناہ گزینوں کے جو کیمپ تھے ان میں جاتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے، بھوکا کون ہے، کون کھانا کھا کے سویا اور کون کھانا کھا کے بغیر سویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن گشت کیا تو کسی گھر سے ان کو ہنسنے کی آواز نہیں آئی، کسی گھر سے گفتگو کی آواز نہیں آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کیا کہ مدینے میں مجھے مانگنے والا ہی کوئی نہیں ملتا، کوئی سوال کرنے والا سوال ہی نظر نہیں آتا۔ لوگوں سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا امیر المؤمنین، مانگنے والے مانگ مانگ کے تھک گئے، ان کو دینے والا کوئی نہیں، انہوں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اور کس طرح ہنسے، کس طرح مسکرائے۔ امیر المؤمنین لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ امیر المؤمنین رات کے اندھیروں میں جا کے لوگوں کے حالات معلوم کرتے۔ صرف حالات معلوم نہیں کرتے، صرف یہ نہیں کہ خفیہ رپورٹیں آ رہی ہیں، ان کے ادارے ان کو رپورٹیں دے رہے ہیں سب اچھا سب اچھا سب اچھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رپورٹس لیتے، خود عوام میں جاتے، خود معاشرے میں جاتے، خود چوکیداری کرتے، خود نگرانی کرتے، خود رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے۔ ہمارے حکمرانوں کو تو سوائے لڑنے سے فرصت نہیں ہے، اور آج یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر واحد یہ ایام آئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا حکومت میں کون ہے اور اپوزیشن میں کون ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپوزیشن والے حکومت کے مزے لے رہے ہیں، حکومت والے اپوزیشن سمجھ رہے ہیں اپنے آپ۔ کیا عجیب منظر آ گیا آج پاکستان پر، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ حکمران بے بس ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر ہمارے حکمران کتنے ہیں، کون سے ہیں، ان کو اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے۔ آج میں اسی لیے کہا کرتا ہوں پاکستان کے اندر مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے، پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے، پاکستان کے اندر سیاسی فرقہ واریت ہے، سیاسی انتہا پسندی ہے، سیاسی دہشت گردی ہے، سیاسی انتشار ہے۔ مذہبی لوگوں کو تم چڑھ دوڑتے ہو ان کی مسجدیں بند کرنے کے لیے، سپیکر بند کرنے کے لیے، مائک بند کرنے کے لیے، علماء کے نام 4 شیڈول میں ڈالنے کے لیے، ان کو نظر بند کرنے کے لیے، ان کی زبان بندی کرنے کے لیے۔ بتاؤ ان سیاستدانوں کی زبانوں کو کون بند کرے گا؟ ان سیاستدانوں کو کون نظر بند کرے گا؟ ان سیاستدانوں پر 4 شیڈول کا حکم کون لگائے گا؟ ملک کے امن کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو گورنر مقرر کیے تھے ان کو خط لکھا۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ سب سے پہلے وہ قحط کے عالم میں مدینہ طیبہ میں
مدد لے کر کے پہنچے، تعاون لے کر کے پہنچے اور خود تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غذائی سامان، غذائی راشن سے لدے ہوئے 4000 اونٹ لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 4000 راشن کے لدے ہوئے اونٹ، غذا کے لدے ہوئے اونٹ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تقسیم کرو۔ ایک تو ان کو خود پتہ چلے کہ لوگ کس طرح مجبور ہیں، کس طرح ضرورت مند ہیں، اور پھر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، واپس جا کر پھر اپنی قوم کو بھی بتائیں، اپنے لوگوں کو بتائیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سے، غذائی سامان سے، راشن کے لدے ہوئے 3000 اونٹ مدینہ منورہ پہنچائے اور 1000 لوگوں کے لیے لباس بھیجا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 اونٹ غذا سے لدے ہوئے لے کر مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر اسی طرح ایک اور گورنر ان کے علاقے کے، اللہ کے نبی کے یہ صحابی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پیغام پہنچا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 اونٹ فوری طور پر روانہ کر دیا۔ فوری طور پر 1000 اونٹ سامان سے لدا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ 1000 وہ اونٹ جو حضرت عمر بن عاص نے بھیجا آٹے سے لدا ہوا تھا، وہ 5000 کمبل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے۔ یہ صحابہ نے تعاون کیا قحط کے دنوں میں، پریشانی کے دنوں میں، آفت کے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں۔ ایک اپیل پر اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 اونٹ بھیج رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 اونٹ بھیج رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص 2000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ سامان سے، راشن سے لدا ہوا، اور 5000 کمبل مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سامان آیا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مدینہ والوں کے لیے اور ایک مدینہ سے باہر پناہ گزینوں کے لیے۔ روزانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں مدینہ طیبہ کے اندر پناہ گزینوں کے لیے کھانا پکتا اور خلافتی دسترخوان لگتا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گنتی کرو، شمار کرو، ہمارے اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ گنتی کی گئی، 7000 لوگ روزانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ 7000 لوگ، اور وہ لوگ جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، جو بوڑھے تھے، جن کو مدینہ سے باہر ٹھہرایا گیا، فرمایا ان کی گنتی کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا کھلا دیتے، اور یہ ان کے لیے اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے ساتھ لے کر کے جاتے۔ ان کی گنتی کی گئی، 43,000 لوگوں تک روزانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کے بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گنتی کروائی، دوبارہ گنتی ہوئی تو مسجد نبی کے پاس یہ لگنے والا مدینہ طیبہ کے اندر دسترخوان، اس پر بیٹھ کے روزانہ کھانے والے ایک وقت میں لوگوں کی تعداد 10,000 تھی، اور جو باہر کے پناہ گزین تھی ان کی تعداد 50,000 تھی۔ 9 مہینے تک یہ قحط رہا۔ 9 مہینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لوگوں کو، 7,000 سے لے کر 10,000 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے رہے پکا کے، اور پھر 40 سے لے کر 50,000 لوگوں کے لیے کھانا پکا کے ان کے خیموں، ان کے گھروں تک بھیجتے رہے۔ آج پھر ایک مرتبہ پاکستان کی قوم جو ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کے علاقے
مصیبت میں آئے ہیں، پریشان میں آئے ہیں، توبہ کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے کا وقت ہے۔ یہ واقعات سننے کے لیے نہیں، کانوں کی لذت کے لیے نہیں، حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میرا مہمان ہے، کون ہے جو اس کو اپنے گھر لے جائے اور اس کو کھانا کھلائے؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ گھر ساتھ لے گئے۔ جب بیوی کو پتہ چلا، اس نے کہا اللہ کے بندے، کھانا تو ایک بندے کا میں نے آپ کے لیے رکھا تھا، آپ اس کو ساتھ لے کر کے آئے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میرے نبی کا مہمان ہے، میرے آقا کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلائیں گے، اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ تم اس طرح کرنا، کھانا کھانے لگوں، عشاء کے بعد کا وقت ہے، تم چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، میں آواز نکالتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں کھانا کھاتا رہا، رات گزر گئی، صبح ہوئی، اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی، جبریل امین اس صحابی کے لیے اللہ کا قرآن لے کر آئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تیرے غلاموں میں ایسے ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود ہیں، گھر میں 3 لوگوں کے لیے کھانا، 3 لوگوں کے 3 روٹیوں کا آٹا، صرف 3 روٹیوں کا آٹا موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی روٹی جب چولہے پہ رکھی، توے پہ رکھی، باہر سے آواز آئی میں مسافر ہوں، مجھے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اترتی ہی روٹی گرم گرم حضرت حسن سے کہا، حضرت حسین سے کہا وہ جا کر کے اس حوالی کو دے آئے۔ دوسری روٹی رکھی، آواز آئی میں یتیم ہوں۔ تیسری روٹی رکھی، آواز آئی میں مسکین ہوں۔ تینوں روٹیاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کے ہاتھوں باہر سوال کرنے والے بھوکوں کو کھلا دی اور خود رات بھوک کے ساتھ گزاری۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے یہ کام کیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جس طرح اس قحط کے زمانے میں، اس آفت کے زمانے میں، اس پریشانی کے زمانے میں جو لائحہ عمل طے کیا، آج دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی اور دودھ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن جب یہ قحط آیا دودھ بھی چھوڑ دیا، گھی بھی چھوڑ دیا، زیتون کے ساتھ اور سرکے کے ساتھ روٹی ڈبو ڈبو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھایا کرتے، نہ خود کھاتے، نہ اپنے گھر والوں کو کھانے دیتے، نہ بچوں کو کھانے دیتے، نہ اپنی بیویوں کو کھانے دیتے۔ ایک دن پیٹ میں بل پڑا زیتون کھانے کی وجہ سے، اور راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے اپنی اصلی خوراک چھوڑ دی کہ میری عوام بھوک سے مر رہی ہے اور عمر گھی کھائے، میری عوام بھوک سے مر رہی ہے اور میں دودھ پیوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھ پر حرام ہے، جب تک یہ مصیبت کے دن دور نہیں ہوتے اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل نہیں کر دیتا، اس وقت تک عمر نہ دودھ پیے گا، نہ عمر گوشت کھائے گا، نہ عمر گھی کھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور اتنے ہو گئے، آپ کے جسم کا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کمزوری۔ اور آپ کے غلام اسلم کہتے ہیں اگر یہ مصیبت چند دن اور رہتی تو شاید حضرت عمر اپنے آقا کی امت کے غم میں اللہ کو پیارے ہو جاتے، اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ ایک دن ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑے نے جب پخانہ کیا، لد کی، جو کے دانے نکلے اور کہا انسان بھوک سے مر رہے ہیں، تم گھوڑوں کو جو کھلا رہے ہو، اللہ کی قسم آج کے بعد عمر اس گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے پر سواری نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مریضوں کی خود جا کے تیمارداری کرتے، جو لوگ وفات پا جاتے ان کی تدفین کرتے، ان کے جنازے پڑھاتے،
ان کو کفن مہیا کرتے، راشن بندی کا انتظام کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک پوتے نے خربوزہ اٹھایا ہوا ہاتھ میں پکڑا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چھیننے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، بچہ تھا آگے بھاگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میرے آقا کی امت بھوکی مر رہی ہو، امیر المؤمنین کے بچے پھل کھائیں۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے اس نے کہا میں نے اتنی گٹلیاں کھجور کی بیچ کے اس کے بدلے میں یہ فروٹ لیتا ہے، پھر اس کو کھانے کی اجازت۔ یہ امیر المؤمنین، یہ خلیفۃ المسلمین، یہ مسلمانوں کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مثالیں، کس طرح قحط کے دنوں میں، آفت کے دنوں میں، پریشانیوں کے دنوں میں آج پھر ایک مرتبہ اس قوم نے ہمیشہ خیر کے لیے تعاون کیا ہے، ہاتھ آگے بڑھایا ہے۔ آج جنوبی پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر لوگ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بھوک سے غذا سے مر رہے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کے لیے آج پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا ان کے پاس آٹا نہیں ہے۔ آج ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایک پاکستانی کے طور پر بلا تفریق کے مسلک، بلا تفریق کے مذہب، انسانیت کی ہمدردی کے لیے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے ہم نے ہاتھ بڑھانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کی مشکل میں ان کے ساتھ تعاون کرنے اور مدد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔